تو واضح نشانیوں کا مطلب ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ کیا یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے؟ سادہ حقائق۔ کبھی آپ نے ایسا محسوس کیا ہے کہ دل کسی کی طرف کھنچ رہا ہے بغیر کسی وجہ کے؟ دل کے کسی کونے میں ایک چہرہ، ایک آواز، ایک احساس گونج رہا ہو اور آپ کو خود نہ پتہ ہو کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے اس لمحے جب آپ کسی کو یاد کر رہے ہوں وہ بھی آپ ہی کے بارے میں سوچ رہا ہو؟ یہ کوئی اتفاق نہیں ہوتا، کبھی کبھی یہ وہ انکہی باتیں ہوتی ہیں جو زبان سے نہیں نکلتی مگر دلوں کے درمیان چپکے سے چلتی رہتی ہے۔ دو انسانوں کے درمیان ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا مگر محسوس ہوتا ہے۔ کبھی وہ نیند میں خواب بن کر آتا ہے، کبھی خاموشی میں ایک خیال بن کر، کبھی دل کی بے چینی، کبھی اچانک سکون۔ یہ سب کچھ ایک خاموش پیغام ہوتا ہے کہ کوئی کہیں آپ کے دل کے قریب ہے۔ ہم اکثر ان لمحوں کو اتفاق کہہ کر گزر جاتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ کچھ رشتے لفظوں سے آزاد ہوتے ہیں، صرف محسوس کیے جاتے ہیں۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ جب آپ کے دل میں کوئی خاص شخص ابھرے تو وہ بھی اسی پل آپ کے بارے میں سوچ رہا ہو؟ محبت، انسیت اور جذبات یہ صرف بات چیت سے نہیں ہوتے، یہ احساسات اکثر دل سے دل تک سفر کرتے ہیں، خاموشی میں، یادوں میں، خوابوں میں اور کبھی کبھی محض ایک خیال میں۔ آج جب آپ یہ سن رہے ہیں ہو سکتا ہے کوئی کہیں آپ کے بارے میں سوچ رہا ہو۔ کیا آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں؟ یہاں میں ہر علامت کو الگ الگ تفصیل سے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ اس گہرائی کو سمجھیں کہ ان کے پیچھے جذباتی، ذہنی اور بعض اوقات روحانی حقیقتیں کیا ہیں۔ اچانک کسی کا خیال آنا اور پھر اس کا رابطہ ہونا۔ پہلا پوائنٹ، اچانک کسی کا خیال آنا اور پھر اس کا رابطہ ہونا۔ پہلی نشانی، اچانک ذہن میں آنا بغیر کسی وجہ کے۔ آپ اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں، نہ اس شخص کی کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے، نہ کوئی تصویر یا آواز دیکھی یا سنی ہوتی ہے، لیکن اچانک دل و دماغ میں اس کی موجودگی محسوس ہوتی ہے۔ یہ ذہنی ہم آہنگی کی نشانی ہو سکتی ہے۔ دوسری نشانی، پھر اس شخص کا رابطہ کرنا۔ جیسے ہی آپ نے اس کے بارے میں سوچا، تھوڑی دیر میں اس کا میسیج یا کال آ جاتی ہے۔ یہ اتفاق نہیں بلکہ ممکنہ طور پر ایک غیر مرئی تعلق کا اظہار ہے۔ اسے ٹیلی پیتھی بانڈ بھی کہا جاتا ہے، جب دو لوگ ایک دوسرے کو بغیر الفاظ کے محسوس کر لیتے ہیں۔ تیسری نشانی، دل میں بے چینی یا سکون محسوس ہونا۔ بعض اوقات اس شخص کا خیال آتے ہی دل میں عجیب سی بے چینی یا سکون محسوس ہوتا ہے، جیسے کچھ ہونے والا ہو یا جیسے وہ آس پاس موجود ہو۔ یہ جذباتی وابستگی یا روحانی رابطے کا احساس ہو سکتا ہے۔ چوتھی نشانی، ایک ہی خیال یا الفاظ ذہن میں آنا جو وہ بعد میں بولے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں کوئی جملہ یا لفظ آتا ہے اور بعد میں جب آپ اس شخص سے بات کرتے ہیں تو وہی جملہ وہ کہہ دیتا ہے۔ یہ تھاٹ مائرنگ کی ایک مثال ہو سکتی ہے۔ پانچویں نشانی، سوشل میڈیا پر اچانک سرگرمی۔ جب آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس نے آپ کی پوسٹ دیکھی، لائک کی یا اسٹوری چیک کی، یہ سب کچھ جذباتی ہم آہنگی کی علامت ہو سکتی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ وہ بھی اسی وقت آپ کے بارے میں سوچ رہا ہو۔ چھٹی نشانی، ایک ہی وقت پر ایک دوسرے کو یاد کرنا۔ جب آپ بات کرتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ آپ دونوں نے
ایک ہی وقت پر ایک دوسرے کو یاد کیا، یہ بڑی طاقتور علامت ہوتی ہے کہ ذہن ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایسے لمحات کو اکثر روح کی مطابقت پذیری کہا جاتا ہے۔ 7ویں نشانی جسمانی رد عمل، دھڑکن تیز ہونا یا کپ کپی۔ جب اس شخص کے خیال سے آپ کا دل اچانک تیز دھڑکنے لگے یا جسم میں جھرجھری سی دوڑ جائے، یہ محض جسمانی کیفیت نہیں بلکہ اندرونی تعلق کی علامت ہو سکتی ہے۔ یہ توانائی کا تبادلہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ 8ویں نشانی ڈیجاؤ کا احساس، ایسا لگے کہ یہ سب پہلے بھی ہو چکا ہے، جیسے کوئی خواب یا پرانا لمحہ دوبارہ زندہ ہو گیا ہو۔ اسے روحانی سطح پر ماضی کا روحانی کنیکشن بھی کہا جاتا ہے۔ 9ویں نشانی فاصلے کے باوجود قربت محسوس ہونا، چاہے آپ دونوں میلوں دور ہوں مگر دل و دماغ میں محسوس ہو کہ وہ آس پاس ہی ہے یا دل اس کی موجودگی کو محسوس کرتا ہے۔ یہ سب گہری جذباتی ہم آہنگی کی نشانی ہے۔ 10ویں نشانی اندازہ لگانا اور وہ سچ ثابت ہونا، جب دل میں آتا ہے کہ وہ شخص آپ سے رابطہ کرے گا یا کسی خاص وقت پر یاد کرے گا اور وہ ویسا ہی ہو جائے تو یہ اشارہ ہوتا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ آپ دونوں کے دل ایک ہی لہر پر دھڑک رہے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ، خواب میں ایک دوسرے کو دیکھنا۔ پہلی نشانی بار بار خواب میں آنا، اگر کوئی شخص آپ کے خوابوں میں بار بار نظر آئے بغیر کسی وجہ کے تو یہ معمولی بات نہیں، یہ ذہن کے لاشعوری تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسری نشانی ایک جیسے خواب یا دونوں کے وقت کا ملنا، جب دونوں افراد ایک ہی رات یا وقت پر ایک دوسرے کو خواب میں دیکھیں اور خواب کی تفصیل بھی ملتی جلتی ہو، یہ بہت گہرا اشارہ ہوتا ہے۔ اسے خوابوں کی شیئرنگ کہا جاتا ہے۔ تیسری نشانی خواب میں جذباتی تعلق محسوس ہونا، اگر خواب میں اس سے ملاقات دل کو سکون دے، بات چیت دل سے ہو یا تعلق بہت حقیقت سے قریب لگے تو یہ خواب خاص ہو سکتا ہے۔ ایسے خواب عام نہیں ہوتے، یہ کسی جذباتی پیغام کا ذریعہ ہو سکتے ہیں۔ چوتھی نشانی خواب کے بعد دن بھر اس کا اثر رہنا، ایسے خواب کا اثر نیند سے بیدار ہونے کے بعد بھی دن بھر رہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ خواب کا آپ کی زندگی سے تعلق ہے۔ یہ پیغام ہو سکتا ہے جسے دل نے محسوس کیا۔ پانچویں نشانی غم یا مشکل میں اس کا خواب میں آنا، جب آپ پریشان یا اداس ہوتے ہیں اور وہ شخص خواب میں آ کر آپ کو تسلی دیتا ہے تو یہ اس کی روحانی موجودگی کی علامت ہے۔ ممکن ہے وہ حقیقت میں بھی آپ کے بارے میں سوچ رہا ہو۔ چھٹی نشانی اس کا بھی خواب دیکھنا بغیر بتائے، جب آپ کا خواب اس سے ملتا ہو اور وہ شخص خود بھی کہے کہ اس نے آپ کو خواب میں دیکھا، خاص طور پر اگر آپ نے پہلے ذکر نہ کیا ہو تو یہ خاص اشارہ ہے۔ یہ ممکنہ ٹیلی پیتھی کا خوابی کنیکشن کہلاتا ہے۔ ساتویں نشانی خواب میں روحانی یا غیر مرئی تعلق محسوس ہونا، ایسا محسوس ہو کہ یہ صرف خواب نہیں بلکہ روحوں کی ملاقات ہو رہی ہے اور دل گواہی دے کہ وہ لمحہ سچا تھا۔ یہ کسی گہرے روحانی رشتے کی علامت ہے۔ آٹھویں نشانی خواب کی باتیں حقیقت سے جڑ جائیں، کبھی خواب میں کی گئی باتیں یا مناظر حقیقت میں ہو جائیں یا ان کا مطلب بعد میں کھل جائے تو یہ محض اتفاق نہیں ہوتا، ایسے خواب اکثر پیشن گوئی یا علامت ہوتے ہیں۔ نویں نشانی خواب یاد رہ جانا، زیادہ تر خواب بھول جاتے ہیں لیکن اگر وہ خواب بار بار یاد آئے، واضح ہو اور جذباتی اثر چھوڑ جائے تو یہ خاص پیغام ہے۔
یہ روحانی گہرائی کی نشانی ہے۔ 10ویں نشانی خواب کے ذریعے پیغام ملنا۔ کبھی خواب میں کوئی پیغام، علامت یا رہنمائی ملتی ہے جو بعد میں زندگی کے کسی پہلو کو واضح کرتی ہے۔ یہ لاشعور یا روح کی زبان ہو سکتی ہے۔ سبسکرائب، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہے ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔